بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے لیے اور اہل بیت پاک کے لیے علیہ السلام کہنا ناجائز ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے اس ویڈیو کلپ میں یہ کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا یا بولنا یہ جائز نہیں، وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو سامعین و ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ قول یہ صریح جہالت پر مبنی ہے، مذہب اہل سنت و جماعت کے صریح خلاف ہے۔ اہل سنت و جماعت کا اس مسئلے میں موقف کیا ہے، اس پر میں آپ کے سامنے ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا کے چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام اہل سنت و جماعت پر اس مسئلے کی حقیقت واضح ہو۔ سب سے پہلا حوالہ آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاذکار سے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب الاذکار کے اندر تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، اور فرماتے ہیں اسی طرح علماء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کا ذکر کرتے وقت ان پر بھی درود و سلام پڑھا جائے۔ اور فرماتے ہیں جہاں تک غیر انبیاء پر درود و سلام انفرادی طور پر پڑھنے کا تعلق ہے، اس بارے میں فرماتے ہیں اما غیر الانبیاء فالجمہور علی انہ لا یصلی علیہم ابتداءً۔ امام نووی فرماتے ہیں جہاں تک غیر انبیاء پر مستقل انفرادی طور پر درود پاک پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ فرماتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک اس طرح پڑھنا یہ ابتداءً انفرادی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی آگے مثال بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کی، فرماتے ہیں فلا یقال ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام لیتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مثال بیان کر کے اس بات کو بیان کر دیا کہ جمہور علماء کے نزدیک غیر انبیاء پر مستقل انفرادی طور پر ان کی ذات پر درود و سلام پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی ممانعت جو ہے وہ کس درجے کی ہے اس کو بھی بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے بعض اصحاب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ غیر انبیاء پر مستقل طور پر درود و سلام پڑھنا یہ حرام ہے، اور بعض علماء نے اس کو خلاف اولا کہا ہے، اور فرماتے ہیں وَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ کراہت تنزیہ، فرماتے ہیں لیکن جو صحیح مذہب ہے، جو اکثر علماء کا جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی پر مستقل طور پر انفرادی طور پر اس کے ذکر کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور اس کی آگے وجہ بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدْعِ، یہ اس لیے مکروہ ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے، اہل بدعت کا یہ طریقہ ہے۔ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ شِعَارِهِمْ، اور شریعت نے ہمیں اہل بدعت کا طریقہ ان کی علامت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت سے بالکل واضح ہوا کہ غیر انبیاء خواہ وہ صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہوں، انفرادی طور پر ان کا نام لیتے ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام ان کے ناموں کے ساتھ بولنا یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر یہ مکروہ ہے، اور اس کو اہل سنت کے جمہور علماء نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب شفا شریف۔ اس میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے واضح طور پر اس مسئلے کی وضاحت بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ میرا رجحان اس قول کی طرف ہے جسے امام مالک نے اور سفیان ثوری نے بیان کیا، اور فرماتے ہیں وہ حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے اور بکثرت فقہاء و متکلمین کا یہ مذہب مختار ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی دوسرے پر ان کے ذکر کے وقت درود و سلام نہ پڑھا جائے، بلکہ درود و سلام انبیاء علیہ السلام کی عزت و
توقیر کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا بھی مسلک اور عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ مستقل طور پر ان پر درود و سلام پڑھا جائے، اہل بیت اطہار، اور غیر انبیاء کے ذکر کے ساتھ ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کی عزت و توقیر کے ساتھ خاص ہے۔ اور فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے سوا جو ائمہ وغیرہ ہیں ان کو غفران و رضوان کے ساتھ یاد کیا جائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال فرماتا ہے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم۔ تو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ائمہ اہل بیت اطہار یا دیگر ائمہ جو ہے ان کو غفران و رضوان کے ساتھ یاد کیا جائے، یعنی ان کا جب ذکر کیا جائے تو ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر یاد کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں نیز یہ بات صدر اول میں معروف و مشہور نہ تھی، بلکہ یہ روافض و شیعہ کی نو ایجاد ہے جو بعض ائمہ کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے ذکر کے وقت صلاۃ و سلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا شریک و مساوی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ یہ بدعتیوں کی مشابہت ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے، اس بارے میں ان کے اس لزوم کی مخالفت واجب ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دو ٹوک الفاظ کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ ائمہ اہل بیت اطہار ان کے ذکر کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ بولنا یا علیہ الصلاۃ والسلام کا لفظ بولنا یہ روافض کی نو ایجاد ہے اور یہ بدعتیوں کی علامت ہے، اور شریعت نے ہمیں ان کی علامت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا یہ شیعہ کا طریقہ ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں ان کے اس لزوم کی مخالفت یہ واجب ہے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ علیہ السلام کہتے ہیں روافض ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اہل سنت پر یہ واجب ہے کہ ان کی اس علامت کی مخالفت کریں اور ائمہ اہل بیت اطہار کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ بولیں بلکہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے۔ یہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے واضح طور پر اس بات کو بیان فرمایا۔ تو اس بات سے یہ بالکل واضح ہوا کہ غیر انبیاء خواہ وہ صحابہ کرام ہو یا اہل بیت ہوں مستقل طور پر انفرادی طور پر ان پر درود و سلام پڑھنا یہ روافض کی نو ایجاد ہے، یہ بدعتیوں کی علامت ہے، اور شریعت نے ہمیں بدعتیوں کا طریقہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس پر ایک حوالہ آپ کے سامنے فتاوی قاضی خان سے پیش کرنے لگا ہوں۔ فتاوی قاضی خان کی جلد نمبر 5 ہے، یہ مترجم ہے، اس پر یہ واضح طور پر لکھا ہے، فرماتے ہیں صرف غیر نبی پر درود بھیجنا مکروہ ہے، یوں کہنا اللہم صلی علی فلان، اور اگر درود شریف میں نبی اور غیر نبی کو جمع کرے اور یوں کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ تو یہ جائز ہے۔ فتاوی قاضی خان والوں نے بھی اس بات کو بالکل واضح لکھا کہ غیر نبی پر مستقل طور پر انفرادی طور پر ان پر درود و سلام پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر غیر نبی پر درود پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح درود پڑھے تو پھر جائز ہے۔ اور یوں کہنا حضرت مولا علی علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام تو قاضی خان والے فرماتے ہیں یہ طریقہ مکروہ ہے۔ اور اس پر مزید ایک حوالہ آپ کے سامنے فتاوی شامی سے پیش کرنے لگا ہوں، یہ فتاوی شامی کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 518 ہے، اس پر یہ لکھا ہے اما السلام فنقل اللاقانی فی شرح جوہرۃ التوحید عن الامام الجوینی انہ فی معنی الصلاۃ۔ امام جوینی فرماتے ہیں کہ یہ سلام جو ہے یہ درود کے معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں فلا یستعمل فی الغائب، اس سلام کو کسی غائب کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، ولا یفرد بہ غیر الانبیاء، اور سلام جو ہے انفرادی طور پر غیر انبیاء کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے آپ نے ایک مثال بیان کر کے آپ نے فرمایا فلا یقال علی علیہ السلام، حضرت مولا علی شیر خدا کے نام کے ساتھ علیہ السلام یہ نہیں کہا جائے گا۔
تو اس حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ مولا علی شیر خدا اور آئمہ اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا یا بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس پر آخری حوالہ آپ کے سامنے اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 390 ہے۔ اس پر سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں باتبعیت جائز ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں انفرادی طور پر غیر انبیاء پر درود و سلام پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح پڑھنا حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا مولا علی علیہ السلام یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ تو ان حوالہ جات سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہوا کہ جمہور علماء اہل سنت و جماعت کے اقوال کی روشنی میں غیر انبیاء پر اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ان کے ناموں کے ساتھ مستقل طور پر علیہ السلام یا علیہ الصلوۃ والسلام بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے مذہب میں یہ عمل مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اس کو جہالت کہنا یہ خود صریح ان کی اپنی جہالت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت و جماعت سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔